بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مومنوں کی ماں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے بہتان باندھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں سورہ نور نازل فرما دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام کوڑا ڈالتے۔ کوڑا میں جس بیوی کے نام کوڑا نکلتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ بنی مستلق میں کوڑا ڈالا جو میرے نام نکلا، پس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودج میں سوار رہتی اور جب اترتی تو ہودج سمیت اتار لی جاتی۔ ہم اس طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آن پہنچے۔ ایک رات کوچ کا حکم ہوا۔ یہ حکم سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ زفار کی نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر چکا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے ہودج اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودج میں موجود ہوں، لیکن اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں اور گوشت اور باری بھرکم نہ ہوتی تھیں اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھیں، لہٰذا ان لوگوں نے جب ہودج اٹھایا تو اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ علاوہ ازیں میں ان دنوں ایک کمسن لڑکی تھی۔ خیر وہ ہودج اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار جو اونٹ کے نیچے آ گیا تھا مجھے مل گیا۔ میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ جواب دینے والا، سب جا چکے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے۔ وہ پچھلی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے۔ پھر ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے اترے ہوئے تھے، اور جن لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک دن سے مجھے وہم سا پیدا ہوا، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں نہیں پائی تھی۔ آپ تشریف لاتے، السلام علیکم کہتے، پھر یہ پوچھ کر اب طبیعت کیسی ہے چل دیتے۔ اس بات سے مجھے کچھ شک تو پڑتا مگر کسی بات کی خبر نہ تھی۔ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا اور ابھی کمزور ہی تھی کہ مناسا کی طرف گئی۔ مستہ کی ماں سلمہ میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنے گھروں کے نزدیک ہم بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ اگلے زمانہ کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے جنگل میں جایا کرتے، کیونکہ گھروں کے نزدیک بیت الخلاء بنانے سے بدبو ہمیں تکلیف دیتی۔ خیر میں اور مستہ کی ماں جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی اور اس کی ماں سہر بن عامر کی بیٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، اس کا بیٹا مستخ تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کو آ رہی تھیں کہ مستخ کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو وہ کہنے لگی مستخ ہلاک ہو۔ میں نے اسے کہا کیا کہتی ہو؟ کیا تم ایسے انسانوں کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی اے بولی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ بھی سنا جو وہ کہتا ہے؟ پوچھا کیا کہتا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔
جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کے بعد پوچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا امی یہ لوگ میری نسبت کیا فضول باتیں بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو سوکنیں بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح ہوگی مگر نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کیونکہ وحی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ میں ان سے مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے محبت تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن اور بے قصور ہیں، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنگی نہیں کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت عورتیں ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات بھی دیکھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں میں اس میں ایک بات دیکھتی ہوں اور اس سے چشم پوشی کر جاتی ہوں، اور وہ یہ کہ وہ ابھی کمسن بچی ہے، آٹا گندا پڑا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ میرا وہ دن بھی رونے دھونے میں گزرا اور میں مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے اور نہ نیند آتی۔ میرے والدین سمجھے کہ رو رو کے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ آپ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر تشہد پڑھا، پھر فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تیری نسبت ایسی خبر آئی ہے، اگر پاک ہے تو اللہ تیری برات فرمائے گا، اور اگر واقعی تجھ سے قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی چاہ اور توبہ کر، کیونکہ جو بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جب آپ یہ گفتگو کر چکے تو یک بارگی میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ ام ایمان سے کہا کہ تم جواب دو۔ انہوں نے بھی کہا میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی۔ میں ایک کمزور لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ یاد نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی ہے، اور اگر میں گناہ کا انکار کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو آپ لوگ مجھے سچ نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی وہی کچھ کہتی ہوں کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور تمہاری باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدلی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کر دے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات نازل کرے گا جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے آپ پر میری برائت واضح ہو جائے گی،
پھر اللہ کی قسم اب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہلے بھی نہ تھے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہی وہاں سے باہر گیا تھا کہ آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ معمول کے موافق آپ پر سختی ہونے لگی اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا۔ حالانکہ وہ دن سردی کا دن تھا مگر وہی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوتی تھی۔ جب وہی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کی، عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائت فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری۔ ترجمہ: جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم سے ہی ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا یہ تو سری بہتان ہے۔ پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے؟ پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں عذاب عظیم آ لیتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کو اچھالتے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی تھی۔ اور جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو برے نتائج نکلتے، اور اللہ یقیناً مہربان اور رحم والا ہے۔ جب یہ آیات اتری تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محتاجی اور رشتہ کی وجہ سے مستہ کی مدد کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آئندہ میں مستہ کو کچھ نہیں دیا کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی باتیں کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور تم میں سے اسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر مستہ سے پہلے سا سلوک کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم جب تک مستہ زندہ رہا میں یہ معمول بند نہ کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس تہمت کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت حجش ام المومنین سے میرا حال پوچھتے، تم عائشہ کو کیسی سمجھتی ہو اور تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا سمجھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے زینب بھی میرے برابر کی تھیں، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھیں۔ اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا، اور ان کی بہن حمنہ بنت حجش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی تو جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی ہوئی۔ دوستو اس واقعہ سے جو بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاک دامن عورت کی عزت کا اللہ کے ہاں کیا بلند مقام ہے کہ اللہ کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سورہ نور نازل فرما دی۔ جو لوگ بدگمان ہو کر یوں ہی الزام تراشنے شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے سورہ نور ایک روشنی ہے کہ اسے اپنے اخلاق کو اندھیرے میں جانے سے بچائیں اور بہتان ترازیوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے کردار کو روشن رکھیں۔ ذرا غور تو کیجئے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھتے تھے، کافروں اور منافقوں کی بکواسات کے جوابات دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شعر کہتے تھے تو انہیں روح القدس یعنی جبرائیل امین کی تائید حاصل ہوتی تھی۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود جب وہ منافقین کے پروپیگنڈا کے بہاؤ میں بہہ گئے اور الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو بے شک وہ سورہ نور کے نزول کے بعد تائب ہو گئے۔
مگر اس کے باوجود ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریمارکس کیا تھے؟ صحیح بخاری، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا، حکم دیا کہ ان کے لیے گدی بچھا دو۔ جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے ام المومنین سے کہا کہ آپ انہیں اپنے ہاں آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں؟ ان کے آنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ نور میں فرما دیا کہ ان میں سے جو شخص تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا، اندھا ہونے سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ حضرت حسان آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لہٰذا ام المومنین نے فرمایا شاید یہی عذاب عظیم ہو، لہٰذا اسے ثابت یہی ہوتا ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک جنتی ہیں، لیکن امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا جو بڑا حصہ دار بنا وہ تو بے شک عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ لیکن حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہ حال تھا کہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، لہٰذا اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ پاک دامن مومن عورت پر الزام تراشی اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی حفاظت کی گواہی عرش سے نازل فرما کر قیامت تک کے لیے یہ سبق دیا کہ مومن عورت کی عزت اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، ایسی ہی ایمان فروز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔